الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جلد از جلد کرانے کا فیصلہ پولنگ کے لیے 10 جنوری کی تاریخ پر غور کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جلد از جلد کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی انتخابات کی پولنگ کے لیے 10 جنوری کی تاریخ زیر غور ہے۔ حتمی تاریخ کا تعین چیف الیکشن کمشنر دیگر ممبران کی مشاورت سے کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں بھی تیز کر دی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز ریٹرننگ افسران کے دفاتر پہنچا دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سامنے پولنگ کے لیے بڑی رکاوٹ محکمہ تعلیم ہے۔ 8 جنوری کو محکمہ تعلیم کے پولنگ اسٹاف کی چھٹیاں ختم ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے عدالت میں پولنگ عملہ دستیاب نہ ہونے کا عذر پیش کیا تھا۔ پولنگ کے لیے حتمی شیڈیول کا اعلان کمیشن باہمی مشاورت سے کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جلد از جلد کرانے کا فیصلہ پولنگ کے لیے 10 جنوری کی تاریخ پر غور کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جلد از جلد کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی انتخابات کی پولنگ کے لیے 10 جنوری کی تاریخ زیر غور ہے۔ حتمی تاریخ کا تعین چیف الیکشن کمشنر دیگر ممبران کی مشاورت سے کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں بھی تیز کر دی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز ریٹرننگ افسران کے دفاتر پہنچا دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے پولنگ کے لیے بڑی رکاوٹ محکمہ تعلیم ہے۔ 8 جنوری کو محکمہ تعلیم کے پولنگ اسٹاف کی چھٹیاں ختم ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے عدالت میں پولنگ عملہ دستیاب نہ ہونے کا عذر پیش کیا تھا۔ مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی سے۔ جی شاکر۔ لیکن اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کا یہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جلد از جلد کرانے کا یہ فیصلہ سامنے ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کی جو تاریخ ہے وہ 10 جنوری زیر غور ہے۔ پولنگ کب ہوگی، حتمی فیصلے کی تاریخ کا تعین چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران کی مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں دوسری طرف جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سامنے پولنگ کے لیے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ محکمہ تعلیم ہے، کیونکہ 8 جنوری کو محکمہ تعلیم کی پولنگ سٹاف کی چھٹیاں ختم ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے عدالت میں پولنگ عملہ دستیاب نہ ہونے کا عذر جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ پولنگ کے لیے حتمی شیڈول کا اعلان کمیشن جو ہے وہ باہمی مشاورت سے کرے گا۔ جی اچھا شاکر، ایک تو جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک جو بڑی رکاوٹ ہے محکمہ تعلیم ہے، چونکہ عملہ چھٹیوں پہ ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بھی بن سکتی ہے، تو حکومت سے ابھی تک بات چیت ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی اس حوالے سے؟ دیکھیں، حکومت کا جو وہاں پہ فوٹنگ ہے عدالت میں وہ انتہائی کمزور ہے، کیونکہ عوام صدر سے بھی جو انہوں نے بل پاس کروایا تھا سینیٹ اور قومی اسمبلی سے، وہ بغیر دستخط ہوئے واپس ہو گیا ہے، اور یہ موقف پیش کریں گے۔ اب جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں یہ موقف پیش کریں گے، کیونکہ یہ بل ابھی جو ہے وہ قانون نہیں پاس ہوا، قانون نہیں بنا، لہٰذا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ یہ اپنا آرگیو کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ ابھی انتخابات نہ ہوں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جب انتخابی شیڈول جاری ہو چکا تھا اس کے بعد یونین کونسل کی تعداد بڑھا دی تھی، اور اسے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروایا تھا، جس پر سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ سخت رد عمل دیا تھا۔ اور عدالت نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ 31 دسمبر جب انتخابات شیڈول تھے اس سے ایک دن قبل یہ اعلان فیصلہ دیا تھا کہ 31 دسمبر کو انتخابات کروائے جائیں، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، نہ وفاق نے کروائی اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے کروائی، کیونکہ وہ ان کا موقف تھا کہ ان کے پاس وقت ٹائم ہے۔ پھر الیکشن کمیشن بھی انٹرا پارٹی جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل میں گیا اور وفاقی حکومت بھی گئی۔ الیکشن کمیشن اپنا موقف اختیار کرے گا کہ کچھ کو وقت دیا جائے، کیونکہ بیلٹ پیپرز پہنچانے ہوتے ہیں، سیکورٹی ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف جو وفاق ہے وہ یہ عذر پیش کرے گا، کیونکہ اور موقف اختیار کرے گا، جیسے کہ اس نے یونین کونسل کی تعداد بڑھانے میں کی تھی کہ اسلام آباد کی بات بڑھ گئی ہے اور یونین کونسل کی تعداد بڑھائی جائے، لیکن دوسری طرف جو ہے یہ ان کا جو بل تھا ایوان صدر سے واپس آ گیا تھا، اور بغیر دستخط ہوئے ابھی تک قانون نہیں بنا۔ اگرچہ وفاقی حکومت رکاوٹ ہے، لیکن دوسری طرف عدالت جو ہے وہ اس چیز کو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ باور کرائے گی کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن بھی اس بات پہ زور دے گا، اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں اس میں اسپیشلی جو پی ٹی آئی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے اور جماعت اسلامی، وہ بھی عدالت میں یہ موقف پیش کریں گے کہ اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جلد از جلد کروائے جائیں، کیونکہ ان کی مدت جو ہے وہ پونے 2 سال سے عرصہ بیت چکا ہے، زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ یہ مدت جو ہے اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات کی وہ پوری ہو چکی تھی، اور اب پونے 2 سال کے عرصے کے دوران اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے گئے۔ کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، دونوں نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے ہیں۔ جی اچھا شاکر، جس طرح معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے اور اس کے سارا جو دار و مدار ہے اب الیکشن کا عدالتی فیصلے پر ہوگا، اور لا محالہ اگر عدالت کہہ دیتی ہے کہ الیکشن کروائیں تو الیکشن کروانے ہی پڑیں گے، تو
اسلام آباد میں جو امیدواران ہیں وہ کیا الیکشن کیمپین میں آپ کو مصروف نظر آتے ہیں یا پھر خاموشی ہے؟ لیکن اسلام آباد کے جو امیدوار ہیں وہ ان کی بشارگی میں کہوں گا کہ وہ کنفیوژن میں رہے، کیونکہ پہلے جیسے ہی الیکشن شیڈول جاری ہوا پھر بیچ میں حکومت نے لا تبدیل کر دیا، پھر ان کو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، پھر الیکشن کمیشن نے انتخابات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں روشنی میں ختم کر دیے، اور پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 دسمبر کو فیصلہ دیا تھا کہ 31 دسمبر کو انتخابات کروائے جائیں، تو ان کو کمپین چلانے کا ایک بھرپور طریقے سے موقع نہیں ملا، اگرچہ وہ ٹھیک ہے شاکر، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا۔